سرکار کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لیا کرو. ان کا فتویٰ اپنی پاس رہنے دو, ان کا فتویٰ اپنے پاس رہنے دو ان کو, کہ تم اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھو. انگوٹھا چوم لیا کرو. آنکھ کی روشنی اللہ چاہے گا تو برقرار رہے گی. چوم کر کے دیکھو عقیدہ محبت سے, انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی جلدی نہیں جائے گی. اور کہہ دیا کرو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا. جب آنکھوں سے آپ انگوٹھا اور یہ چومو, آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ یہ سنت ہے کس کی؟ سرکار کے یارغار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آج کل دلیل بہت مانگتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں. یا اللہ, یہ ذلیل لوگ دلیل مانگتے پھرتے ہیں, ذلیل لوگ دلیل مانگتے پھرتے ہیں. اپنے بچے کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے کوئی دلیل نہیں, اور نبی کی ولادت کی خوشی مناتا ہے یہ ٹی ٹی ایس کمیٹی کے لوگ, تو کہتے دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. ان سے کہہ دو کہ تمہیں دلیل نہیں, تمہیں لاٹھی چاہیے. دلیل تو اسے دی جاتی ہے جس کے پاس عقل ہو, اور تمہاری عقل مار گئی اس لیے کہ تم عشق مصطفیٰ کے قائل نہیں ہو, تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. تم چاہے جتنے بڑے علامہ ہو جاؤ, اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. ان سے کہہ دو کہ تمہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میاں عشق میں دلیل مانگی جاتی ہے. ایک بات بتاؤ یار, بات لمبی کچھ ہو رہی ہے. شاہ محمد بھیا, اپنے بیٹے کو چومتے ہو نا؟ اچھا دکھاؤ بخاری میں, دکھاؤ قرآن شریف میں کہیں دکھاؤ, کسی پارے میں دکھاؤ. یہ ہمارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کتنا اچھا جواب ہے. کس لیے چوما جاتا ہے؟ ارے بولو یار, محبت میں چوما جاتا ہے. تو ان سے کہہ دو کہ دلیل تو ہمارے علماء دیں گے, اور ماں نے دودھ پلایا ہے تو کسی سنی عالم کے سامنے دلیل مانگو, ایک دو دلیل نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہزاروں دلیلوں کے انبار لگا دیے جائیں. اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے مدرسہ تو نہیں قائم فرمایا تھا, مگر الحمدللہ ہم سنیوں کو اتنا بڑا ذخیرہ دلیلوں کا دے دیا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا اگر 5% بھی اگر آپ کی کتابیں کوئی سمجھ لے, قسم خدا کی پوری دنیا دیوبندیت ایک طرف ہوگی اور وہ غلام مصطفیٰ ایک طرف ہوگا, ایک طرف ہوگا. وہ یہ دلیل مانگتے ہیں, دلیل دے دو. یہ ذلیل لوگ دلیل مانگتے ہیں اللہ واسطے, اللہ کے واسطے. ارے نبی کے تو نام پہ ایک ہو جاؤ یار. ساری دنیا ہنس رہی ہے تمہارے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, کہ تم اپنے نبی کی میلاد نہیں پڑھتے, اس میں اختلاف کرتے ہو. تم اپنے نبی کے جشن پہ دلیلیں مانگتے ہو, حدیثیں مانگتے ہو. جس پیغمبر کی بولی جو نکلے وہ حدیث بن جائے, چلے تو حدیث بن جائے, کھائے تو حدیث بن جائے, بولے تو حدیث بن جائے. اس مصطفیٰ کی جشن کی ولادت بنانے پر تم دلیل مانگتے ہو, کون تم سے بڑا ذلیل ہوگا؟ اللہ ان کو عقل عطا فرما دے کہ جو اپنے پیغمبر کی ولادت پر آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر یہ دلیل نہ مانگیں, بلکہ محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیں. کون سا جھگڑا, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ان سے, کون سا جھگڑا ہمارا. اب پھر میں اس مقصد پہ آیا کہ یہ ساری چیزیں یہ عمل کا پاپ ہے, مگر نبی کی گستاخی کرنا
اور سن لو نبی کی گستاخی ادنا ادنا شان میں ادنا بھی بے ادبی نبی کی گستاخی ہے، اور جو نبی کی گستاخی ہے وہ کفر ہے۔ اب اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ کیا؟ لوکی ہے نا، پڑ جاتا ہے نا اس میں اگر کچھ تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے کہ ذرا لوکی اس میں ڈال دی جائے، لذیذ ہو جاتا ہے۔ سید الطعام جسے ہم اور آپ کھانے کا سردار کہتے ہیں، ہے نا بھائی، کدو شریف تو میرے آقا کو بڑا پسند تھا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گوشت میں کدو پڑا ہوتا تھا تو ہم لوگوں کی تو عادت ہے کہ گوشت نکال نکال کے کھاتے ہیں، بوٹی نکال نکال کے کھاتے ہیں، اور میرے آقا کدو لوکی کے ٹکڑے نکال نکال کے کھایا کرتے ہیں۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ یہ میرے آقا کے سنت کی بات ہو رہی ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں آپ کو صرف ہی بتاؤں گا کہ نبی کی گستاخی ہے کیا چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، میلاد شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ تو بہت بڑی گستاخی کی بات ہوگی۔ معاذ اللہ، نبی میرے برابر ہیں، ان کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، تو کھلا کفر ہے، یہ کھلی گستاخی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ غالباً حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے حنفی مسلک کے ایک بڑے امام ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کدو شریف کی خصوصیت بیان کر رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بڑا پسند تھا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے کدو نہیں پسند ہے۔ کیا بولا وہ؟ بولو یار، مجھے کدو، بھئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو کدو پسند ہو، ہے نا، کوئی ضروری ہے کہ سب کو پسند ہو۔ حالانکہ الحمدللہ کدو بڑی اچھی چیز ہے۔ آج کل ڈاکٹر اس پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ کدو ایک ایسی نارمل غذا ہے کہ جو اچھے کے لیے بھی مفید ہے، یعنی صحت مند کے لیے بھی مفید ہے اور بیمار کے لیے بھی مفید ہے۔ بڑی اچھی چیز الحمدللہ۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے کدو، الفاظ دیکھو، فصلى ابو یوسف، حضرت قاضی ابو یوسف اندر گئے اور تلوار نکال لیا۔ کیا؟ تلوار نکال لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت کو اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ مجھے تھر تھرا اٹھا، کانپ گیا۔ آج دیکھو ہمارے سامنے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں اور ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں۔ کم سے کم اگر آپ اس پر تلوار نہیں نکال سکتے ہو تو کم سے کم اسے گستاخ تو کہہ سکتے ہو، بے ادب تو کہہ سکتے ہو، اس سے نفرت تو کر سکتے ہو۔ تلوار نہیں کھینچ سکتے ہو، نفرت تو کر ہی سکتے ہو۔ اور یہ نفرت آپ کی اس گستاخ رسول سے، قسم خدا کی، آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا دوست ہے، ناراض ہو جائے گا تو مجھے ایک چائے نہیں پلائے گا، اپنی شادی میں نہیں پوچھے گا۔ قسم خدا کی، نبی کے گستاخ سے یہ نفرت آپ کی انشاءاللہ نبی کی سنگت میں جا کر کے آپ کو نکل دے گی، نبی کی صحبت اختیار ہو جائے گی، مصطفیٰ کی محبت کا چراغ آپ کے سینے میں روشن ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، آپ جنتی ہو جاؤ گے نبی کے گستاخ سے۔ تو یہ ایک آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں معمولی چیز ہے، لیکن ایک
امام کیا کہتے ہیں کہ نبی کی کو جو غذا پسند ہو، اگر اس غذا کو کوئی توہین کی نیت سے کہہ دے کہ مجھے نہیں پسند ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ عمل کا پاپ نہیں ہے، یہ عمل کا پاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا پاپ ہے، یعنی ایمان ہی سے وہ انسان نکل جائے گا۔ اب ذرا ایک تو یہ ہو گئی، ایک مسئلہ اور آپ سن لو۔ فقہ کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، جزیہ ہے، کہ حضور کے جوتے کو اگر کسی نے توہین کی نیت سے جتیا کہہ دیا، نال کے معنی جوتے کے ہوتے ہیں، اور نعیل اس کو کہہ دیا، یعنی کہ تکار، جیسے نالین تو دو جوتوں کو کہتے ہیں، یہ تسنیہ ہے، یہ تسنیہ۔ نالین کے معنی دو جوتے، نال کے معنی ایک جوتا، اور نالین کے معنی دو جوتے۔ نالین کے معنی جوتے ہوتے مگر دو جوتے اس کے معنی ہوتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ اعلی حضرت کا عشق، یہ تو اعلی حضرت کا عشق ہے، ان کے عشق کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بس ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا تو عشق بلالی پڑھتے سنتے تھے، یا اس کے بعد عشق احمد رضا ہی پڑھتے سنتے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ تو اگر کسی نے حضور کے نال کو توہین کے نیت سے نعیل کہہ دیا، جوتا کو جتیا کہہ دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بولو یار، فقہا سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو شرک بدعت کا فتویٰ لگاتے، ان سے بھی پوچھ لو کہ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگا لیں، فرقانیہ سے کفرانیہ سے فتویٰ منگا لیں، کیونکہ وہ بھی فتویٰ دیں گے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ کتابوں میں تو کچھ لکھتے ہیں مگر زبان پر ان کے، اب پھر ایک بار میں دہرا رہا ہوں کہ یہ سارے گناہ کبیرہ، یہ عمل کے پاپ ہیں، اور اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان کا پاپ ہے، اور ایمان کا پاپی نہیں بخشا جائے گا۔ عمل کا پاپی یہ اللہ والے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے ان کی گستاخیوں سے۔ آپ تو الحمدللہ باز آئے ہیں، ان کو بھی سمجھاؤ کہ ان اللہ والوں کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیوں سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ ایمان اگر ہمارے سینے میں ہے، ہم کتنے بھی جب 100 ناحق خون کرنے والا بخشا جا سکتا ہے، بولو بخشا جا سکتا ہے نہیں بخشا؟ ایک شخص کا واقعہ ہے نا، 99 خون کیا تھا، ایک مولوی صاحب پاس پہنچا، کہا پہنچا کہ حضور بتائیں 99 میں کر چکا ہوں، آج ایک مسئلہ آپ سے میں پوچھنے آیا ہوں، اگر آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں بتائے تو بس 100 پورا کر دوں گا، میں 100 پورا کر دوں گا۔ مولوی صاحب ہوشیار تھے، انہوں نے نبی کی حدیث پڑھی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے اپنے پاپ سے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم میں بہت سے گنہگار ہیں، وہ کبھی مایوس نہ ہو کہ ارے
ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ ہم نے فلاں پاپ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، فلاں چیز ہم نے غلط کر ڈالی ہے، ارے ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ ارے اے مصطفیٰ دار رحمت کے شہدائیوں، اے رحمت عالم کے ماننے والوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمل کا پاپی، تو نے کتنا بھی گناہ کیا ہے لیکن میرے دامن سے وابستہ ہو جا، توبہ کر لے، سچی توبہ کر کے میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جا، ایسا ہو جائے گا جیسے تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔